وزیر اعلیٰ صاحب نے کل دیر میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ شرکے سے باہر ہمارے کچھ مہمان جا رہے تھے، لیکن پاکستان پر قابض ظالموں نے ہمارے ان مہمانوں کو اغوا کر دیا جو ابھی تک لاپتہ ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس، آپ حکمران ہو، آپ کے ہوتے ہوئے یہاں سے اس کو کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، اور ابھی تک آپ نے کیوں بازیاب نہیں کرایا؟ میں 4 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعلیٰ ہوں، پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ رہیں، یا ان کو بازیاب کر لیتے یا استعفیٰ دیتے۔ بند کمروں کے فیصلے سے تنگ ہے، بند کمروں کے فیصلے جو ہم پر مسلسل مسلط ہوتے آئے ہیں ان سے تنگ ہے۔ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے، اگر بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے تو پھر آپ کور کمانڈر کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے کیوں جاتے ہو؟ آپ کور کمانڈر سے ملاقات کیوں بند کمروں میں کرتے ہو؟ ان کو دیر کے جلسے میں اسٹیج پہ بلاتے، یہاں پہ اس کے ساتھ عوام کے سامنے ملاقات کرا دیتے، اور اس کے ساتھ آپ جو بھی فیصلے کرتے یا جو بھی وہاں پہ آپ کی گفتگو ہوتی تو وہ یہاں پہ اسٹیج پہ عوام کے سامنے کر دیتے، تو پھر میں مان جاتا کہ واقعی آپ عشق عمرانی میں مبتلا بہادر وزیر اعلیٰ ہو۔ پختون کبھی جھکتا نہیں ہے، پختون کبھی ڈرتا نہیں ہے، پختون اپنے حق کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے اور لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، لیکن سر نہیں جھکاتا۔ الحمدللہ دارا بس کرو، یہ پختون کبھی ڈرتا نہیں ہے کے نام پہ، جہاد کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ اور بہادری کے نام پہ مروا رہے ہو۔ اب آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح کی جذبات اور بڑھ کے مارنے سے نیچے جلسے میں کھڑے پختون اور پختون قوم کے نوجوانوں کو جذبات میں لا کر ان سے بیچوک 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 کے نعرے لگائے۔ آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے، اگر میں آپ کے درمیان رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گا، لیکن اگر میں آپ کے درمیان نہیں رہا تو آپ وعدہ کریں، آپ لا الہ الا اللہ میں ایمان رکھنے والے ہیں، آپ ان کے سامنے نہیں جھکیں گے، کھڑے رہو گے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ انہوں نے آخر میں اسلامی ٹچ دے کر پختونوں کی جذبات اور ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کر ریاست کے سامنے کھڑے کرنے اور بیچوک بیچوک کے نعرے لگانے شروع کرائے۔ پتہ نہیں ان پختونوں کو اس طرح بڑھ کے مارنے والے وزیر، مشیر اور وزیر اعلیٰ کا کب پتہ چلے گا کہ صرف بڑھ کے مارنے والے ہیں، کام کرنے والے نہیں۔ اگر یہ کام کرنے والے ہوتے تو ان کا یہ 13واں سال ہے خیبر پختونخوا میں حکمرانی کا، تو یہاں پہ آ کے اپنے 13 سال حکمرانی میں کیے گئے پروجیکٹوں کا بتا دیتے۔ آپ دوسری طرف خیبر پختونخوا کا ایک وزیر اعلیٰ خیدر ہوتی یا اکرم دورانی، ان کی جلسوں میں تقاریر بھی دیکھے تو وہ اپنے دور کے کیے ہوئے کاموں کو اور پروجیکٹس کو لوگوں کو یاد دلاتے ہیں۔ ان لوگوں کو یاد دلانے کے لیے یا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے تو انہوں نے دیر کی عوام کا اتنا بڑا سفارہ نامہ، پتہ نہیں انہوں نے اس پہ لکھنے پہ کتنا ٹائم، کتنے مشورے کیے ہوں گے، انہوں نے ٹیبل پہ رکھ کے اس کے بارے میں ایک ہی لفظ نہ بولا، پھر بھی پختون قوم اور نیچے پنڈال میں پختونوں نے بیچوک 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 کے نعرے لگائے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان داؤدزئی، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پختون قوم کی بیداری اور خاص کر پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی مسافر لوگ ہیں ان کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی دیر کی جلسے کی کچھ اہم پوائنٹ شیئر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کل دیر میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔
اور وہاں پہ اپنے خطاب کے دوران بتایا کہ جرگے کے آئے ہوئے مہمانوں کو اٹھایا گیا ہے اور یہ ہماری کلچر اور روایات کے خلاف ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس، آپ حکمران ہو، آپ کے ہوتے ہوئے یہاں سے اس کو کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا اور ابھی تک آپ نے کیوں بازیاب نہیں کرایا؟ اگر آپ اپنے آپ کو اس صوبے کا حکمران اور بار بار جو فرما رہے ہو کہ میں 4 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعلیٰ ہوں، پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ رہے، یا ان کو بازیاب کر لیتے یا استعفیٰ دیتے۔ پھر کہہ رہے کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے۔ اگر بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے تو پھر آپ کور کمانڈر کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے کیوں جاتے ہو؟ آپ کور کمانڈر سے ملاقات کیوں بند کمروں میں کرتے ہو؟ ان کو دیر کے جلسے میں اسٹیج پہ بلاتے، یہاں پہ اس کے ساتھ عوام کے سامنے ملاقات کرا دیتے اور اس کے ساتھ آپ جو بھی فیصلے کرتے یا جو بھی وہاں پہ آپ کی گفتگو ہوتی تو وہ یہاں پہ اسٹیج پہ عوام کے سامنے کر دیتے، تو پھر میں مان جاتا کہ واقعی آپ عشق عمرانی میں مبتلا بہادر وزیر اعلیٰ ہو۔ پختون قوم کی جذبات کو ورغلانے کے لیے اور ان کو ریاست کے سامنے ایک مرتبہ کھڑے کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ پختون کبھی ڈرتا نہیں، پختون مرتا بھی ہے اور لڑتا بھی ہے، مگر سر نہیں جھکتا ہے۔ خدارا بس کرو، یہ پختون کبھی ڈرتا نہیں ہے کے نام پہ، جہاد کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ اور بہادری کے نام پہ مروا رہے ہو۔ ابھی تک آپ لوگوں نے جتنی مرتبہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی، کیا کوئی ممبر پارلیمنٹ یعنی MP یا وزیر اعلیٰ کو گولی یا گرفتار کر کے جیل میں قید کرایا؟ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور نہ ابھی تک کیا ہے۔ مگر وہاں پہ ان احتجاجوں میں اگر گولی لگی تو ان نیچے جو آپ کے سامنے ڈی چوک کہہ رہے ان کو گولی بھی لگی اور یہی لوگ جیل میں بھی گئے ہیں اور دوبارہ بھی ان کو گولی بھی لگے گی اور جیل میں بھی جائیں گے، کیونکہ آپ ان کے جذبات ابھارتے ہیں اور ریاست کے سامنے کھڑے کرنے کے لیے تیار کرتے ہو، اور یہاں پہ آپ ترقیاتی کام کا نہ کوئی اعلان کرتے ہیں اور نہ ان کی سپاہ نامہ کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ سپاہ نامہ آپ اٹھا کے ادھر رکھ دیا۔ آگے فرماتا ہے کہ 9 مئی کو گولی چلائی، پھر 26 مئی کو گولی چلائی اور مرید کے میں بھی گولی چلائی۔ اور 9 مئی میں آپ کے جتنے بھی ورکر گرفتار ہوئے تھے ان کی رہائی کے بعد CM ہاؤس میں آپ لوگوں نے ان کو عشائیہ کیوں دیا؟ ان کا وہاں پہ استقبال کیوں کیا؟ اگر وہ اس میں ملوث نہیں تھے تو گرفتار کیوں ہوئے؟ اور اگر یہ فالس فلیگ تھا تو پھر یہ گرفتار کیوں ہوئے؟ پھر آپ لوگوں نے اس کو اون کیوں کیا؟ ان کو آپ لوگوں نے عشائیہ کیوں دیا؟ آپ لوگ یہی عوام کو ریاست کے سامنے کھڑے کر کے ادھر میدان میں چھوڑ دیتے اور خود MP اور لیڈروں کے ساتھ دم دبا کے بھاگ جاتے۔ مگر یہ پختون پتہ نہیں ان کو کب عقل آئے گی کہ یہ آپ لوگوں کی اور ریاست کی اس جہاد، نیا پاکستان اور اس طرح کے نعروں پہ یقین نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آگے فرما رہا ہے، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کی جذبات اور بڑھ کے مارنے سے نیچے جلسے میں کھڑے پختون اور پختون قوم کے نوجوانوں کو جذبات میں لا کر ان سے ڈی چوک کے نعرے لگائے۔ اے پختونوں، اے ڈی چوک کے نعرے لگانے والے، اگر آپ لوگوں میں عقل اور شعور ہوتا تو آپ لوگ پچھلے احتجاجوں میں ان کے اور ان کے لیڈروں کو دیکھ کے اور وہاں پہ جو ورکر پھر جیلوں میں پڑے تھے ان کو بھی دیکھ کے پھر ڈی چوک کے نعرے لگاتے تھے۔ مگر آپ لوگ بھی صبر نہیں آتے، آپ لوگوں نے دوبارہ مرنا بھی ہے اور جیل بھی جانا ہے، اور یہ لوگ اسی طرح وزیر مشیر اور وزیر اعلیٰ کے مزے لوٹتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے آخر میں پختونوں کی دکھتی رنگ یعنی اسلامی ٹچ کو بھی چھیڑا اور انہوں نے وہاں پہ پختونوں سے وعدہ لیا، اگر میں آپ کے ساتھ اور آپ کے درمیان رہا تو آپ کا سر نہیں جھکاؤں گا، اور اگر میں نہیں رہا
تو آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ بھی ہمارا سر نہیں جھکائیں گے، پختونوں کے سر نہیں جھکائیں گے۔ آپ لا الہ پہ یقین رکھنے والے ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں۔ آپ نے عمران خان کے ساتھ کڑا رہنا ہے اور ان کو رہا کرانا ہے۔ تو انہوں نے آخر میں اسلامی ٹچ دے کر پختونوں کی جذبات اور ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کر ریاست کے سامنے کھڑے کرنے اور ڈی چوک کے نعرے لگانے شروع کرائے۔ پتہ نہیں ان پختونوں کو اس طرح بڑھ کے مارنے والے وزیر، مشیر اور وزیر اعلیٰ کا کب پتہ چلے گا کہ صرف بڑھ کے مارنے والے ہیں، کام کرنے والے نہیں۔ اگر یہ کام کرنے والے ہوتے تو ان کا یہ 13واں سال ہے خیبر پختونخوا میں حکمرانی کا، تو یہ یہاں پہ آ کے اپنے 13 سال حکمرانی میں کیے گئے پروجیکٹوں کا بتا دیتے۔ آپ دوسری طرف خیبر پختونخوا کا ایک وزیر اعلیٰ خیدر ہوتی یا اکرم دورانی، ان کے جلسوں میں تقاریر بھی دیکھے تو وہ اپنے دور کے کیے ہوئے کاموں کو اور پروجیکٹس کو لوگوں کو یاد دلاتے ہیں۔ ان لوگوں کو یاد دلانے کے لیے یا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے تو انہوں نے دیر کی عوام کا اتنا بڑا سفاہ نامہ، پتہ نہیں انہوں نے اس پہ لکھنے پہ کتنا ٹائم، کتنے مشورے کیے ہوں گے، انہوں نے ٹیبل پہ رکھ کے اس کے بارے میں ایک ہی لفظ نہ بولا اور وہاں سے چلتا گیا۔ پھر بھی پختون قوم اور نیچے پنڈال میں پختونوں نے دی چوک کے نعرے لگائے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کب اپنے اصل سیاسی لیڈر اور اپنے غمخوار کو سمجھ سکو گے، پختونوں کے لیے کام کرنے والے اور پختونوں کو مروانے کے لیے کب پہچان جاؤ گے۔ مگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی لیڈر اور عمران خان کو ایک بات کی داد دینی پڑی، ان کو پتہ ہے کہ پختونوں کو کام نہیں، ان کو صرف تقاریر اور بڑھ کے مارے، کیونکہ پختون قوم جذبات میں آ کر آپ سے کام کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، مگر آپ کی تقریروں سے جذباتی ہو کے آپ کے فالوور بن جاتے ہیں۔ اس لیے تو پاکستان تحریک انصاف اگر حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو چاہے وہ وزیر اعلیٰ نہ ہو، یہ آپ کو بڑھ کے ماریں گے، آپ کو نہ اسکول کا اعلان کریں گے، نہ آپ کے لیے اسپتال کا اعلان کریں گے، نہ آپ کے لیے اسکول بنائیں گے، نہ سڑکیں بنائیں گے، نہ اسپتال بنائیں گے۔ مگر ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ صرف بڑھ کے مارنے پہ ہم کو فالو کرتے ہیں۔ اگر کم کام کرنے پہ فالو کر دیتے تو یہ امیر خیدر ہوتی کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ان کو فالو کرتے، یا اکرم خان دورانی کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ان کو فالو کرتے اور ان کے پیچھے لگ جاتے۔ ان کو پکا یقین ہے کہ پختون قوم کام نہیں، چاہے آپ حکومت میں ہو اپوزیشن میں ہو، ان کو صرف بڑھ کے مارو، ان کو ڈھیلا بولو اور ان کے سامنے دوسری سیاسی لیڈروں کو گالیاں دو تو وہ خوش ہو جائیں گے اور وہاں سے ڈی چوک کے نعرے لگائیں گے۔ بہت افسوس آ رہا ہے پختون قوم کے اس عمل پہ، اور پھر کہتے کہ ہم کو عمران خان نے شعور دیا۔ آپ لوگ کافی پیش شعور یافتہ لوگ ہو، اس لیے آپ لوگ ان کی شعور پہ یقین کرتے ہیں اور اس کو کاپی پیسٹ کر کے آگے پھیلاتے ہو اور پختون قوم کو تباہ اور برباد کر رہے ہو، پختون کے خزانے کو لوٹ رہا ہے اور آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند ہے، اگر پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑے رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔